جو ان کی اب سرپرستی کر رہے ہیں جیل میں، یہ ان سب کی موجودگی میں عمران خان صاحب کی یہ حالت ہوئی ہے۔ ہمارے بار بار کہنے پر عدلیہ نے کوئی نوٹس نہیں لیا اس چیز کا۔ بار بار عمران خان صاحب کی صحت کے بارے میں ایشوز اٹھے، لیکن عدلیہ خاموش رہی۔ تو 25 کروڑ عوام کی آخری امید ہی یہ عدلیہ ہے۔ ابھی اگر فرض کریں عدلیہ بھی خاموش رہیں، وہ بھی ایک سابقہ وزیر اعظم پاکستان کے سب سے بڑے سیاسی جماعت کا تاحیات چیئرمین، پاکستان کا سب سے مقبول ترین لیڈر عمران خان صاحب کے لیے بھی وہ آواز نہیں اٹھاتے، انصاف نہیں کرتے، تو پھر عام شہری کی کیا حیثیت ہے؟ عام شہری کی کیا توقعات رہے گی اپنی عدلیہ سے؟ اور جب عدلیہ ہی انصاف نہیں کرے گا تو پھر عوام انصاف اپنے ہاتھ میں لے گی، اور جب عوام انصاف کرتی ہے تو وہ پھر بہت خطرناک انصاف ہوتا ہے۔ پھر وہ انصاف، اس انصاف کے آگے کسی کا بس نہیں چلتا، نہ پارٹی کے مشران کا بس چلتا ہے، نہ اداروں کا بس چلتا ہے، نہ عدلیہ کا بس چلتا ہے۔ تو عوام کو انصاف لینے سے پہلے عدلیہ کو تھوڑا سوچنا ہوگا کہ وہ کس طرف جا رہے ہیں۔ جب سے عمران خان صاحب کی آنکھ کا ایشو آیا ہے، تب سے لے کر آج تک ہم ایک ہی ڈیمانڈ کر رہے ہیں، اور وہ ناجائز نہیں ہے کہ عمران خان صاحب سے ان کی فیملی کی ملاقات ہو، ان کی ڈاکٹرز کی ملاقات ہو، اور ان کی فیملی کی موجودگی میں، ان کے ذاتی ڈاکٹرز کی نگرانی میں عمران خان صاحب کا علاج بہترین ہاسپٹل میں ہو۔ اس میں کیا غیر آئینی ہے؟ اس میں کیا غیر قانونی ہے؟ لیکن ان کی اخلاقی اور ذہنی پستی دیکھے کہ پاکستان کا سابقہ وزیر اعظم اور پورے پاکستان کا سب سے مقبول ترین لیڈر، اس کی آنکھ کا ایشو ہے اور کوئی ٹس سے مس نہیں ہو رہا۔ اور یہ ہم بہانے نہیں کر رہے، یا عمران خان صاحب جیل میں تنگ نہیں ہوئے کہ وہ جو ہیں جعلی پلیٹلیٹس گرائے اور جعلی رپورٹس سے ملک سے باہر بھاگنا چاہ رہے ہوں، ان کا جینون ایشو ہے۔ جب جعلی پلیٹلیٹس گرتے تھے اور جعلی رپورٹس بنتی تھی تو پھر جو ہیں اس وقت کے وزیر اعظم کو یہ کہا جاتا تھا کہ ان کو کچھ ہو گیا تو ذمہ دار آپ ہوں گے۔ تو ابھی اگر فرض کریں عمران خان صاحب کی یہ حالت ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ جو موجودہ حکومت میں ہے، جو عدلیہ انصاف نہیں کر رہی، یا جنہوں نے اغوا کیا، یہ سارے ذمہ دار ہیں۔ پھر ان سے سوال ہوگا، عوام سوال پوچھیں گی، ان کو جواب دینا ہوگا۔ اس طرح نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی جماعت کو، ایک جماعت کے لیڈر کو اور پاکستان کے سب سے بڑی سیاسی جماعت کو دوسرے درجے کا شہری بناتے پھریں اور ہم خاموش تماشائی بنے رہیں۔ اس طرح نہیں ہوگا، اس طرح نہیں چلے گا۔ ابھی کل عمران خان صاحب کا کیس ہے، 3 ججز کی بینچ ہے، جسٹس شاہد وحید صاحب، جسٹس نعیم اختر صاحب، جسٹس اشتیاق ابراہیم صاحب۔ یہ کل عمران خان صاحب کا کیس سن رہے ہیں۔ ہم ایک دفعہ پھر ریکویسٹ کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں کہ ہم کوئی ریلیف نہیں مانگ رہے، ہم انصاف مانگ رہے ہیں، اور آپ تنخواہ اس بات کی لے رہی ہیں کہ آپ نے انصاف کرنا ہے۔ آپ نے صرف فیصلے نہیں کرنے، آپ نے عوام کو، عوام کی دل کی دھڑکن کو، عمران خان صاحب کو انصاف دینا ہے۔ لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، کل آپ کیس سن رہے ہیں۔ ہمارا آج بھی وہی مطالبہ ہے کہ عمران خان صاحب کا علاج ان کی فیملی کی موجودگی میں، ان کی ذاتی ڈاکٹرز کی نگرانی میں اور بہترین ہاسپٹل میں ہو، جس پر وہ مطمئن ہو۔ تو کل عمران خان صاحب سے ملاقات کا دن بھی ہے، وکلاء کی ملاقات کا اور فیملی کی ملاقات کا۔ ہم یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ کل یہ ملاقات ہونی چاہیے، کیونکہ ہمیں انتہائی تشویش ہے۔ یہ جو سرکاری رپورٹ جمع ہوئی ہے، ہمیں حقیقت کا پتہ نہیں ہے کہ اندر عمران خان صاحب کے ساتھ انہوں نے کیا کیا ہے، اور قوم کو اعتماد میں صرف اور صرف ان کی فیملی ہی لے سکتی ہے۔ تو کل ملاقات بھی کو لی جائیں۔ ہمارے جو ججز یہ کیس سن رہے ہیں ان سے ہماری التجا ہے کہ کل ملاقات بھی ہونے دی جائے، اور عمران خان صاحب کا علاج بھی ان کی فیملی کی موجودگی میں، ان کے ذاتی ڈاکٹرز کی نگرانی میں اور بہترین ہاسپٹل میں ہو۔ تو یہ ہمارا مطالبہ ہے آج کا۔ شکریہ۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سہیل خان نے، ہمارے سی ایم صاحب نے آپ کے سامنے مطالبات رکھ دی ہیں کہ بنیادی طور پر ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ یہ جو رپورٹ آئی ہے اس کے بعد پوری قوم میں تشویش ہے، اور وہ تشویش تب ختم ہوگی
جب عمران خان کو ان کی فیملی اور اس کی ذاتی معالجین جتنی بھی ہے جو ان کے ذاتی معالجین ہیں ان کے روبرو جو ہے نا بہترین اسپتال میں شفٹ کیا جائے. اور کل چونکہ کیس لگا ہوا ہے تو ہماری عدالت سے یہ التجا ہے، ریکویسٹ ہے، ڈیمانڈ ہے کہ عمران خان کو انصاف دیا جائے. ہم صرف انصاف چاہتے ہیں. اور میرٹ پہ آپ کو یاد ہوگا جب نواز شریف جیل میں تھے اور بیمار ہوئے تو ہماری حکومت نے اس کو اسپتال منتقل کیا، اس کو پوری فیسلٹی دی. جتنا وقت وہ ہسپتال میں رہا اس کی حوالے سے ہم نے کوئی اس پہ حکومت نے کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی. پھر اس کے بعد اس کی جو دوسرا ایشو آیا، پلیٹلیٹس کی جو ایک رپورٹ آئی، وہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کی کیا سٹیٹس تھی، کیا پوزیشن تھی. لیکن اس کی بنیاد پہ ڈاکٹر یاسمین راشد کی ریکمنڈیشن پہ، جو اس وقت خود بیمار ہے، جیل میں ہے اور کینسر سروائیور ہے، اس کی رپورٹ پہ حکومت نے فیصلہ کیا کہ اگر عدالت جو ہے نا اس کے اوپر کوئی فیصلہ کرتی ہے تو حکومت اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالے گی. یعنی ہم اس وقت تو بدترین انسانی حقوق کی وائلیشن ہو رہی ہے. ایک بھی جو عمران خان کا جو ڈیمانڈ ہے، ہمارا ڈیمانڈ تو صرف یہ ہے کہ عمران خان کے جتنے کیسز ہیں اس میں انصاف دیا جائے. اس میں انصاف یہ ہمارا حق ہے. نہ ہمارے آئینی حقوق جو ہے نا اس وقت ہمیں مل رہے ہیں، نہ جو بنیادی انسانی حقوق کے اس کے مطابق بھی ہمارے ساتھ معاملات ہو رہے ہیں. یعنی ایون جیل مینول کے مطابق، جیل رولز کے مطابق جو اس کا حق ہے، جو عام ایک مرڈر کو، ایک اسمگلر کو، جتنی بھی کریمنلز ہیں اس کو یہ اس قسم کی فیسلٹی، عمران خان دہشت گردوں کو یہ فیسلٹی اویلیبل ہے. جبکہ عمران خان اس ملک کا ایک بہت بڑا نام ہے، اس نے اس ملک کے لیے بہت عزت دی، یہ اس ملک کا پرائم منسٹر رہا اور اس ملک کے لیے ایک پہچان ہے. اس کی بنیادی حقوق اور جن ونمل کے مطابق اس کی حقوق نہیں دی جا رہی. ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس حد تک نہ جاؤ. آپ ویسے گئے ہیں، یعنی جتنے تحریک انصاف کے خلاف جو ہوا، جو ہماری ورکر کے ساتھ جو ہوا، جو ہماری لیڈرشپ کے ساتھ ہوا، یہ تاریخ کا ایک حصہ ہو گیا. یعنی چادر اور چاردیواری کی پامالی، بنیادی انسان کی بدترین وائلیشن، کوئی ایک ایسا کام نہیں. تو اس لیے میں آج ہم چونکہ ٹاپک نہیں بڑھا رہے، ہم صرف ایک اس ایجنڈے تک اپنے آپ کو محدود کر رہے ہیں. باقی ڈیٹیل جو ہے نا چیف منسٹر صاحب نے بات کی ہے. ہمارا مطالبہ یہی ہے. ہم کل سپریم کورٹ سے بھی یہ امید رکھتے ہیں کہ وہ انصاف کریں گے. اور سپریم کورٹ میں ہم اس سے جو ہے نا انصاف کی توقع رکھ رہے ہیں. اور یہ عدالتوں کے لیے بھی امتحان ہے اور یہ عام پبلک کا اعتماد اگر بحال کرنا ہے تو کل کا فیصلے میں وہ ہمیں امید ہے کہ وہ انصاف دیں گے. باقی اگر آپ کی کوئی کوشچن ہو تو وسیم صاحب جو آفر آج آپ مانگ رہے ہیں حکومت سے اسپتال شفٹ کرنے کی، یہ تو 2-3 مہینے پہلے گورنمنٹ کی طرف سے آفر کی گئی تھی کہ فیملی ممبرس کو بھیجا جائے گا ساتھ. مسٹر گور صاحب سے بھی ہم نے پوچھا، کیا کریں مسٹر گور صاحب کو آفر کی گاڑی میں ساتھ بیٹھ کر جائیں گے خان صاحب کے ساتھ اور ان کو شفا ہاسپٹل شفٹ کیا جائے گا. کیوں یہ آفر ویل نہیں کی گئی؟ ایک فیملی ممبر کی بھی آفر تھی. آج 4 مہینے پہلے آپ کو یہ آفر تھی. آپ کچھ اور بات کرتے ہیں، فیملی کچھ اور بات کرتی ہے. کمیونیکیشن گیپ ہوا سر. دیکھیں سب سے پہلے تو ایسی کوئی بات ہی نہیں ہوئی. گور صاحب آگے سر، گور صاحب کی بات کر رہے ہیں. ایسی آفر آئی تھی کہ خان صاحب کے ساتھ آپ گاڑی میں بیٹھ اچھا لیکن یہ میں واضح کر دوں کہ یہ بات بالکل غلط ہے، کسی نے غلط مس انفارمیشن دی ہے. گور صاحب بات کریں گے اس پر، پھر جو ہے میں آپ کو جواب دیتا ہوں. 3 ججز کیس بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میری معذرت میں تھوڑا سا لیٹ آیا، بٹ چودھری پرویز الہی صاحب گھر پہ آئے تھے، وہ بیٹھے اور تھوڑی سی الگ میں بھی بات کرنی تھی تو وہ میٹر تھوڑی سی زیادہ لیٹ ہو گیا. سب سے پہلے تو یہ میں بتاؤں جو آج رپورٹ سبمٹ ہوئی ہے، پاکستان تحریک انصاف نے ہمیشہ سے ایک لفظ کہا ہے، بار بار ہم نے کہا ہے کہ ہم خان صاحب کی صحت پہ سیاست نہیں کرتے. 2 ٹوک الفاظ ہم نے یہ کہا ہے. ہم اس کو ایگزاجریٹ نہیں کرتے اور ہم اس کو لک آؤٹ نہیں کرتے.
جب جب خبر آتی ہیں تو فیملی کا جو کنسرن ہوتا ہے وہ ہمارا کنسرن ہوتا ہے، اور یہ ہمارا کنسرن اور پی ٹی آئی کا کنسرن نہیں ہے، یہ ہر پاکستانی کا کنسرن ہے اور پوری دنیا کا کنسرن ہے۔ وہ دنیا کا مقبول ترین لیڈر ہے۔ ہم نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ خان صاحب کو ایکسس ہونے چاہیے آئین، قانون اور رول کے مطابق۔ ایس او پی میں یہ لکھا ہوا ہے، 3 ججز کا یہ آرڈر موجود ہے۔ گزشتہ 300 دنوں سے ملاقاتیں بند ہیں۔ ہمارے پاس کوئی انڈیپینڈنٹ ذرائع سے کوئی ایسی خبر نہیں آئی کہ خان صاحب کی صحت کس حالت میں۔ جب جب ہم نے کہا ہے، ہم نے صرف یہ مانگا ہے کہ خان صاحب کی فی الفور علاج ہو، وہ ان کے ذاتی معالجین کی نگرانی میں ہوں، خاندان کے سامنے ہوں، اور اس ہاسپٹل میں ہوں جو فیملی نے چوز کیا ہے۔ یہ خان صاحب کا بنیادی حق ہے، یہ رولز ریگولیشن کے مطابق ہے، اس پہ کوئی دو رائے نہیں۔ اس مرتبہ جو رپورٹ سپریم کورٹ میں سبمٹ ہوئی ہے، جس میں اس بات کا تصدیق ہوئی ہے کہ خان صاحب کا بلڈ پریشر ہائی ہے، یہ وہ کنسرن ہے دوائیوں کا جو پہلے بھی ہم کہہ رہے تھے، اور ہر پاکستانی کا کنسرن ہے، اور ہمارا مطالبہ ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ خان صاحب کو فی الفور ہاسپٹل شفٹ کیا جائے تاکہ اس کا بہترین ڈاکٹروں کی نگرانی میں ان کا علاج ہو۔ اس پہ ہماری کوئی دو رائے نہیں ہے، یہ ہم مطالبہ پہلے کرتے ہیں۔ کل سپریم کورٹ کے سامنے ہمارا کیس لگا ہے، ہم چیف جسٹس صاحب سے مطالبہ کریں گے، ہم عدالتوں سے یہ مطالبہ کریں گے کہ ہم پہلے 25 مرتبہ ہائی کورٹ جا چکے ہیں، 15 مرتبہ ہم سپریم کورٹ جا چکے ہیں، برائے مہربانی یہ خان صاحب کا بنیادی حق ہے، یہ بنیادی حق امپلیمنٹ کرتے ہوئے کل فی الفور ان کی فیملی ممبر کو ایکسس دے، کل ان کی ڈاکٹروں کو بھی ایکسس دے، کل ان کے وکیلوں کو بھی ایکسس دے۔ ملاقاتی ہوگی تو بہتری آئے گی، ملاقاتی ہوگی تو تشویش ختم ہوگی۔ جب تک یہ ملاقاتیں نہیں ہوتی، جب تک ایکسس اویلیبل نہیں ہوگا، جب تک خان صاحب کا علاج کے بارے میں نہیں آئے گا، تو یہ تشویش ہمیشہ رہے گی، اور اس کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں۔ یہ ہمارا اس پہ مطالبہ ہے۔ باقی آپ لوگوں نے باتیں کی، اگر کوئی کوشچن ہوا تو اس سے ریلیٹڈ میں لوں گا۔ آپ لوگوں کے میرے کوشچن نہیں سنے، جو آپ کا کوشچن ہوگا آئی ایم ریڈی ٹو آنسر۔ سی ایم صاحب، پہلا کوشچن یہی تھا کہ جو آفر ابھی آپ ریکویسٹ کر رہے ہیں گورنمنٹ سے کہ عمران خان صاحب کو ہاسپٹل شفٹ کیا جائے، یہی آفر 4 مہینے پہلے علیمہ خان صاحب اور ریکارڈ کہہ چکی ہیں کہ بھائی ہمارے ایک فیملی ممبر کو بھیجا جاتا ہے قاسم خان صاحب کو، اور ہاسپٹل شفٹ کرنے کی بات ہے، لیکن وہ کہہ رہی تھی کہ میں علیمہ خان صاحب نے چاہ رہی تھی کہ میں خود جاؤں اور ہمارے ڈاکٹر کو ساتھ دینے جائے گا۔ تو آفر آپ نے کیوں نہیں لی؟ کیونکہ ٹائمنگ جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے سیاست میں۔ آپ کی طرح نقصان ہو چکا ہے، تب خان صاحب کی آنکھ کا مسئلہ تھا، 4 مہینے بعد آپ وہیں پہ کھڑے ہیں جہاں سے 4 مہینے پہلے کھڑے ہیں۔ دیکھو، جن لوگوں نے ہمیں کھڑا کر دیا، یہ ان کو احساس ہونا چاہیے، پرانی کی بات نہ کرو۔ علیمہ بیا جی نے جیسا بھی کہا کہ میں نے نہیں ہوا، علیمہ نے صحیح کہا ہے، درست کہا ہے، علیمہ کا حق ہے ان کے ساری بہنیں ملے۔ کہاں رول میں لکھا ہوا کہ ایک علیمہ نہیں مل سکتی یا 2 بہنیں نہیں مل سکتی؟ کہاں رولز میں لکھا ہوا کہ آپ باہر آ کر کے بات نہیں کر سکتے؟ ان کا تو رول یہی تھا کہ 265 رول میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ اندر سیاسی بات نہیں لکھ سکتے۔ کہاں لکھا ہوا ہے کہ آپ باہر بات نہیں کر سکتے؟ اس میں تو کوئی بات نہیں ہے، اس نے تو پہلے کہا ہوا ہے۔ جو پہلے 4 مہینے پہلے ہوا ہے وہ تو دیکھو اس وقت بھی غلط تھا، ایکسس نہ دینا بھی غلط تھا۔ ایکسس تو منع ہوا ہے، نہ صرف 4 مہینے پہلے، ایکسس تو منع ہوا ہے گزشتہ اکتوبر سے آنورڈز۔ اتنا بڑا عرصہ بیچ میں گزر گیا۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ خدارا اس چوہے بلی والے کھیل کو ختم کرو، خان صاحب کو ایکسس دو، ڈاکٹروں کو جانے دو، ساری بہنیں چلی جائیں، ساری بہنیں چلی جائیں، وکلا سارے چلے جائیں۔ پہلے نہیں ملتے تھے، کیس میں کے دن پہ نہیں ملتے تھے، تو اب اچانک کیا ہوا کہ آپ نے بریک لگایا؟ یہ تو ہمارا حق ہے، لیکن اب ہم مطالبہ یہ کرتے ہیں۔ پہلے کیا ہوا وہ الگ بات ہے، لیکن دا موسٹ امپورٹنٹ ایشو اس وقت یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ کے سامنے ایڈمٹ ہوا کہ خان صاحب کا بلڈ پریشر ہائی رہا ہے اور خان صاحب اس میڈیکیشن پر ہے۔ تسلی تب ہوگی جب ایکسس اویلیبل ہوگا۔ جب سے آپ سی ایم بنے ہیں تو اب رسائی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، کوئی ناکامی کا اعتراف نہیں کیا جاتا۔ دوسرا پختونخوا کے حوالے سے سوال ہے کہ وہاں بدنی بہت ہے، کل آپ بنو گئے تھے، آپ بہترین ٹریٹمنٹ کیا کہ وہاں پر صحت پی رہے ہیں، صحت پہ پریس کانفرنس صحت کی صحت پہ کوہستانی صاحب صحت کے حوالے سے سوال یہ لیجیے گا کہ ہم نے دیکھا کہ کون کس کی پالیسی کے تحت مر رہے ہیں؟ پالیسی کس کی تھی نا؟ پالیسی کس کی تھی بولے نا، پالیسی کس کی تھی ان کو دوبارہ بات کرنا؟ یار اب آپ جو ہیں منافقت کر رہے ہیں، ان کا نام ہی نہیں لے رہے، تو میں آپ کو جواب کیا دوں؟ عمران خان صاحب کی حکومت میں آیا نہیں تھا، جو لائے ہیں ان کا نام لیں۔ کون لایا ہے؟
کون لائے؟ آپ اس کا جواب دیں گے کہ کون لائے؟ پھر میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں. ان کی غلط پالیسی کی وجہ سے وجہ سے وہاں پر جو ہے میرے معصوم لوگ شہید ہو رہے ہیں. غلط پالیسی. کوہستانی صاحب غلط پالیسی. ہاں ہم نے دیکھا کہ جس سورس کے تھرو یہ خبر آئی تھی عمران خان کے بلڈ پریشر کے حوالے سے، اسی سورس نے یہ بتایا کہ آپ جو ہے وہ عمران خان نے جیل کے اندر سے یہ پیغام بھی بھیجا ہے کہ میرے صحت کے اوپر کوئی سیاست نہ کی جائے. اگر لکھ کے دے کر اگر وہ کہتے ہیں کہ ملاقات وہ کرواتے ہیں تو پھر آپ لکھ کے بھی دیں. تو پھر آپ مجھے یہ بتائیں سر کہ پارٹی کے اندر لکھ کے دینے کے حوالے سے کون مخالفت کر رہا ہے، اور اگر آپ لکھ کے دے کے ملاقات کرتے ہیں تو اس میں پھر حرج کیا ہے؟ دیکھیں، اگر ہم لکھ کے دیں یا یہ منہ سے بولیں، وہ پوچھ کر ہی بتاتے ہیں، مطلب اختیار ہے نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی صحت کا جینون ایشو ہے، اور یہ ابھی سرکاری رپورٹ بتا رہے ہیں. یہ پاکستان تحریک انصاف کی رپورٹ نہیں ہے، یہ جیل انتظامیہ کی طرف سے وہاں پر گئی ہیں. تو اگر عمران خان صاحب کی صحت کا جینون ایشو ہے تو جو عدالتیں یا جو ادارے نواز شریف صاحب کی صحت پر عمران خان صاحب کو ذمہ دار ٹھہرا رہے تھے کہ اگر ان کو کچھ ہو گیا تو آپ ذمہ دار ہوں گے، اور ان کے حالانکہ پوری دنیا کو پتا تھا کہ وہ رپورٹس پلیٹلیٹس کے جعلی تھے، لیکن اس کے باوجود بھی عمران خان صاحب نے بڑے دل کا مظاہرہ کیا، ان کو جانے دیا. ان کا باہر علاج ہوا یا نہ ہوا یہ ان کو پتا ہوگا، لیکن عمران خان صاحب نے جانی دیا. ابھی عمران خان صاحب کا جینون ایشو ہے، اور یہ صرف پاکستان تحریک انصاف نہیں بول رہی ہے. عمران خان صاحب نے اتنے عرصے میں کبھی بھی جو ہے اپنے صحت کا ایشو نہیں بنایا. مسئلہ یہ ہے، اور ان کو سوچنا چاہیے جو لوگ ابھی اقتدار میں ہیں، کہ عمران خان صاحب نے 1000 سے زیادہ دنوں میں کبھی بھی صحت کا ایشو اپنے لیے نہیں بنایا، اور اپنے صحت پر سیاست نہیں کی، نہ صحت کے ایشو پر کبھی ریلیف مانگا. یہ 2 دنوں میں جو ہے ہاسپٹل پہنچ جاتے ہیں. تو اگر فرض کریں یہ آج یہ کل ان کی باری آنے والی ہے، اور یہ بہت دور نہیں ہے، اگلے بجٹ سے پہلے ان کی باری آنے والی ہے، تو پھر یہ کیا جو ہے کہیں گے، کس منہ سے کہیں گے؟ نہ انہوں نے جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی عورتوں کو چھوڑا ہے، نہ چادر چار دیوالی کی پامالی کو چھوڑا ہے، نہ جو ہے ہمارے مائنرز جو 18 سال سے کم ہیں ان کو بھی انہوں نے دہشت گرد ڈکلیئر کیا ہوا ہے، اور ان پہ FIR دہشت گردوں کی ہوئی ہے. تو یہ پھر جو ہے کس منہ سے بولیں گے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے؟ کیونکہ یہ جیسا کریں گے ویسا بھریں گے. تو بہرحال ابھی عمران خان صاحب کی صحت کا جو ہے ہم اس پر بالکل سیاست نہیں کر رہے ہیں. ہم آلریڈی جو ہیں علی اعلان یہ بول چکے ہیں کہ عمران خان صاحب سے ملاقات ہونے دیں ان کی فیملی کی. یہ ہم گارنٹی دیتے ہیں کہ باہر کوئی سیاسی بات نہیں ہوگی. تو اس کے بعد جو ہے لکھ کر دینا یا کسی اور کا کوئی بات ہی نہیں ہے. یہاں پر پچھلے 3 سالوں میں کافی ساری پریس کانفرنس ہوئی ہے. پاکستان تحریک انصاف بانی چیئرمین عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے حکومت سے بھی مطالبہ ہوا ہے، اور ابھی تو آپ لوگوں نے سپریم کورٹ سے بھی امید ظاہر کی ہے کہ مطلب ملاقات کی اجازت دی جائے گی. لیکن ملاقات نہ کرانے کی وجہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ موجودہ حکومت یا سپریم کورٹ میں بحث ہے، اور کیا اسٹیبلشمنٹ سے ملاقات کا مطالبہ کریں گے؟ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی صحت کے ساتھ ساتھ آپ نے ملاقات کے لیے کچھ شرائط رکھی تھی، بجٹ کا بھی اور منرل کا بھی، اور ساتھ ساتھ وہ جو ڈرون یا دہشت گردی وہاں پہ ہو رہی ہے، اور پھر وفاق جو پیسے آپ لوگوں سے مانگ رہا ہے کہ مطلب وفاق کے جو پیسے ہیں، تو یہ مختلف چیزیں آپ نے سامنے رکھی تھی، لیکن وہ سب کچھ پھر بھی ہوا. پیسے تو میرے خیال میں نہیں دیے آپ نے وفاق کو. تو یہ جو مطلب وہاں پر دہشت گردی ہے یا مطلب باقی جو چیزیں ہیں، تو یہ مطلب عمران خان کے ساتھ ملاقات نہ کرانے کی وجہ مطلب کیا سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم کے بعد جو ہے تقریباً تمام جتنی بھی ہمارے عدالتیں ہیں وہ یرغمال بن چکی ہیں، کیونکہ یہ جو ہے انہوں نے غیر قانونی ایلیجیٹمیٹ گورنمنٹ کے ذریعے یہ ترامیم لائے ہیں. یہ ترامیم بھی جو ہیں غیر آئینی ہیں، کیونکہ عوامی مینڈیٹ سے یہ حکومت نہیں آئی. تو وہ ان پر اپنی مرضی کے فیصلے امپلیمنٹ ہو رہے ہیں. انصاف نہیں ہو رہا. ہم بیسک مطالبہ یہی کر رہے ہیں کہ انصاف ہو، اور عدالتوں کا کام انصاف کرنا ہے. وہ کسی کے ذاتی نوکر بنیں گے، ذاتی نوکر بنیں گے، یا جو ہے چٹ کے ذریعے کوئی فیصلے کریں گے، تو پھر عدالتیں بند ہونی چاہیے. پھر عوام کو انصاف خود کرنا چاہیے. پاکستان کی عوام 25 کروڑ عوام ہے، تو وہ انصاف اپنے ہاتھ میں لے گی. مسئلہ یہ ہے کہ یہ عمران خان صاحب کے نام سے ڈرتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی تصویر سے ڈرتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب اتنا مقبول ترین پاکستان کا لیڈر ہے کہ یہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ عمران خان صاحب کو کوئی ریلیف ملے. تو یہ خوف اپنا ختم کریں.
کیونکہ یہ عوام کا کام ہے کہ وہ کس کو اپنا لیڈر چوز کرتی ہے. اگر عمران خان صاحب ڈیلیور کر رہے ہیں, عمران خان صاحب قوم کو فائدہ دے رہے ہیں, عمران خان صاحب ملک کی معیشت کو اٹھا رہے ہیں, عمران خان پاکستان کی خود مختاری کو بحال کر رہے ہیں, پاکستان کو عزت دلا رہے ہیں, تو یہ تو ان کو خوش ہونا چاہیے. لیکن یہ خوش صرف ایک چیز پر ہوتے ہیں کہ ان کی جتنی جو ہے مطلب بوٹ پالش, جتنا جو زیادہ بوٹ پالش کرتا ہے وہ ان کو زیادہ جو ہے توجہ دیتے ہیں. جو ملک کو اچھا کرنا چاہ رہا ہے وہ ابھی جیل میں ہے. تو سارا خوف جو ہے عمران خان صاحب کے ساتھ ہے. ایک منٹ سر آپ کریں سوال. ایک منٹ صبر کر لیں سر. پچھلے دنوں میں آپ کے ساتھ ایک ملاقات ہوئی تو تب یہ تشویشناک خبر آ گئی. تو ہم نے کہا تھا کہ یہ تشویشناک خبر بھی آ گئی تو 27 ستمبر کی کال جو ہے اس کا کوئی ٹائمنگ آگے پیچھے کر سکتے ہیں. تو آپ نے کہا تھا کہ اگر یہ رپورٹ ایسی آ گئی تو ہم 27 ستمبر والی کال آپ کو تبدیل بھی کر سکتے ہیں. تو اب یہ رپورٹ آ گئی تو اس کے اوپر کیا کوئی تبدیلی کا سوچا جا سکتا ہے یا وہی 27 ستمبر کی کال فائنل آ؟ میں نے سٹارٹ میں بات کہی اور جنید اکبر صاحب نے بھی کہی کہ اس رپورٹ پر ہم عمران خان صاحب کی فیملی کے ساتھ بھی بیٹھیں گے, عمران خان صاحب کے ذاتی معالجین کے ساتھ بھی بیٹھیں گے اور وکلاء کے ساتھ بھی بیٹھیں گے, اور اس کے بعد جو ہے آپ کے سامنے اپنا لائے عمل رکھیں گے انشاءاللہ. جی سر ایک منٹ صبر کر لیں سر. اچھا بتا رہا ہوں, کوشچن بند نہ اچھا ہوا آپ نے یہ سوال کیا, مجھے پتہ لگ گیا کہ ان کو کتنی ٹینشن ہو رہی ہے. دیکھو میں ایک عرض کروں آپ سب کو بڑا سیریس نوٹ. دیکھو یہ پریس کانفرنس ہم کوئی ایز اے فارمیلٹی نہیں کر رہے, نہ کوئی ٹک ٹاک کے لیے کر رہے. دیر از اے سیریس ایشو خان صاحب کے صحت کے بارے میں. اٹس اے میٹر آف اے گریو کنسرن. اس وقت صرف آپ لوگ نہیں دیکھ رہے, پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ خان صاحب کے صحت کے بارے میں کوئی خبر آ جائے. اس لیے ہم نے ہمیشہ